تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ایک کلمہ پڑھنے والے انسان کو پاکیزہ رہنا چاہیے، یہ دین اسلام کا تقاضا ہے۔ چنانچہ اگر معاشرہ کے اندر پاکیزگی موجود نہ ہو تو اس سوسائٹی اور ماحول کے اندر امن اور سکون کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ آج کل ہمارے ماحول اور معاشرہ کے اندر جتنے بھی فسادات اور جتنی پریشانیاں جنم لے رہی ہیں ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ ماحول اور معاشرہ کے اندر پاکیزگی باقی نہیں رہی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ عام طور پر عدالتوں کے اندر، کچہری کے اندر، محلوں کے اندر جو ہمیں جھگڑے نظر آتے ہیں ان کی بنیاد یہی ہے کہ انسان کے اندر طہارت اور پاکیزگی باقی نہیں رہی۔ آپ شاید یہ سمجھیں کہ پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود صاف ہونا چاہیے، اس بات سے بھی انکار نہیں کہ انسان کا بدن پاک ہونا چاہیے، انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے، اس سے انکار نہیں، لیکن سب سے بڑی پاک دامنی یہ ہے کہ انسان روحانی طور پر پاک ہو، کیونکہ انسان جسم اور روح ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے ظاہری طور پر۔ اگر انسان کا وجود پاک ہے اور انسان کی روح پاک نہیں ہے، خالی وجود پاک ہونے کا فائدہ نہیں۔ معاشرہ کے اندر برائیاں، منہ کالا کرنا، میں بڑے محتاط الفاظ بول رہا ہوں، مجھے تو صاف بات کرتے ہوئے بھی منبر اجازت نہیں دیتا۔ معاشرے میں جتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، مرد اور عورت کے درمیان جو غلط تعلقات قائم ہو چکے ہیں، یہ بنیاد ہے ماحول کو خراب کرنے کی۔ اگر ان تعلقات کو پاک دامنی کے ساتھ دیکھا جاتا، پاک دامنی کے ساتھ نبھایا جاتا، کبھی معاشرے کے اندر یہ خرابیاں پیدا نہ ہوتی۔ قتل ہو گیا، کیوں ہوا؟ یہ آپس میں برائی ہوئی، رشتہ داروں کو غیرت آئی، گھر والوں کا غیرت آئی، عورت کو قتل کر دیا، مرد کو مار دیا۔ یہاں کیوں فساد ہوا؟ یہ فلاں آدمی نے غیر محرم عورت پر بری نظر ڈالی، وارثوں نے کہا کیوں دیکھا؟ گڑبڑ ہو گئی، فساد ہو گیا۔ دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کو پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، اور معاشرہ برائیوں سے تب پاک صاف ہو سکتا ہے جب 4 قانونوں کا لحاظ رکھا جائے۔ زنا سے بچنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے کلام مقدس نے 4 قانون بیان کیے ہیں۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ان 4 قانونوں کو مختصر طور پر عرض کروں گا۔ ایک معاشرہ زنا سے پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ برائی سے پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک نے سب سے پہلے بنیاد بیان کی۔ اگر عمارت کی بنیاد درست نہ ہو تو اوپر عمارت کیسے تعمیر ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کمزور بنیاد پر اگر ہم عالی شان بلڈنگ تعمیر کرنا چاہیں، اگر کچھ دنوں کے لیے تعمیر ہو بھی جائے، دھڑام سے نیچے گر پڑے گی، بنیاد مضبوط نہیں ہے۔
اگر ایک درخت کا بیج ہم خراب زمین کے اندر ڈالیں، کیسے توقع کریں گے کہ وہ بیج پھلنے پھولنے کے بعد تناور درخت بن جائے؟ درخت مکمل اور صحیح بننے کی امید تب رکھی جا سکتی ہے کہ ہم درخت کے اگانے کے لیے بیج درست ڈالیں. اگر بیج اور بنیاد درست نہیں ہے کبھی بھی درخت سرسبز ہو سکتا. قرآن نے 4 بنیادیں بیان کی ہیں ماحول کو پاک رکھنے کے لیے. پہلی بنیاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ میرے تمام اکابرین کا عقیدہ کہ تمام امت کی عورتیں اکٹھی ہو جائیں لیکن آمنہ کے لال کی بیویوں کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. بی بی فاطمہ کا شان بھی برحق، بی بی ام کلثوم کا شان بھی برحق، بی بی رقیہ کا شان بھی برحق، بی بی زینب کا شان بھی برحق، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا شان برحق. لیکن جب قیامت کا میدان ہوگا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ جنت جا رہی ہوگی اور امی عائشہ صدیقہ آمنہ کے لال کے ساتھ جنت جا رہی ہوگی. آپ کی گھر والیوں کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تمام امت کی عورتیں اکٹھی ہو جائیں امہات المؤمنین کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، میں رب العالمین تمہیں آرڈر دے رہا ہوں. اللہ کریم امام المرسلین کی بیویوں کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میری نبی کی گھر والیوں تم نے اپنا قدم اپنے گھر سے باہر نہیں نکالنا. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یہ حکم ہے تو باقی امت کی عورتوں کے لیے یہ حکم کیوں نہیں ہوگا؟ رب کعبہ کی قسم تمام امت کی عورتوں کی پاک دامنی اکٹھی کر دی جائے رحمت للعالمین کی بیویوں کی پاک دامنی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جب امی عائشہ صدیقہ کو رحمت عالم نے فرمایا اے صدیقہ کائنات ان الممت بذنب فاستغفر اللہ، رواہ البخاری. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی عائشہ تیرے اوپر تہمت لگ چکی ہے، پورا مدینہ طیبہ میں پراپیگنڈا ہو رہا ہے. اگر تو نے غلطی کر بھی لی ہے، اگر گناہ تجھ سے ہو بھی گیا ہے اللہ کریم سے معافی مانگ لے، اللہ غفور رحیم ہے. اور صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آگے رو کے عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو وہ جواب دے رہی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابے نے جواب دیا تھا. فرماتی ہیں مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا، اتنا دل کے اندر صدمہ آیا اور میں روتی ہوئی اندر چلی گئی اور زبان پہ میرے لفظ یہ تھے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. سورت کا نام سورہ یوسف، یہ 13واں پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے بیٹو میں اپنا درد دل تمہارے سامنے تو پیش نہیں کر رہا، اپنا غم تمہارے آگے تو ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں
تو اپنا غم اپنا درد دل رب العالمین کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صدیقہ کائنات نے بھی یہی جواب دیا اور روتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی. فرماتی ہے میں نے رو کے عرض کی اے میرے اللہ اگر تو نے میری گواہی نہ دی زمین پہ کوئی بھی میری صفائی دینے والا نہیں ہے. بس میں نے رونا شروع کیا. رب العالمین نے سورۃ النور کی 18 آیات نازل فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, کلام مقدس کے ان مقامات کی تلاوت کر رہے ہیں. میں اشارہ عرض کرنے لگا ہوں. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. سورۃ النور 18واں 12 اور آیت نمبر 26 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. اے دنیا والوں اگر تم نے صدیقہ کائنات کی پاک دامنی کو دیکھنا ہو تو میرے محبوب کی پاک دامنی کو دیکھ لو. اگر میرے حبیب کا دامن پاک ہے تو میرے حبیب کی حبیبہ کا دامن بھی پاک ہے. تمام امت کی عورتوں کی پاک دامنی اکٹھی کرو لیکن امہات المؤمنین کی پاک دامنی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود بھی رب العالمین نے حکم دیا, فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. جس طرح دور جاہلیت کے اندر ہار سنگار کر کے باہر نکلا کرتی تھی کوئی شریعت کی پابندی نہیں تھی. اب شریعت نازل ہونے کے بعد اے میرے نبی کی بیویوں تم نے دور جاہلیت والا اپنا ہار سنگار ظاہر نہیں کرنا. اللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میری نبی کی گھر والیوں گھروں کے اندر رہنا ہے. اگر عورت اپنے گھر کے اندر موجود رہے تو کبھی برائی کی نوبت آ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی بنیاد یہ سورۃ الاحزاب کا حوالہ عرض کیا. 4 بنیادیں عرض کروں گا معاشرے سے برائی کیسے ختم ہو سکتی ہے. پہلا قانون وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے. عورت گھر میں موجود رہے, گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ برائی تک نوبت آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سفر پر گیا ہوا تھا. سفر سے جب واپس آیا نیزہ ہاتھ میں ہے, دروازے پہ پہنچا. جب دروازے پہ پہنچ کے دیکھا بیوی دروازے پہ کھڑی تھی. حدیث پاک میں آیا ہے صحابی کو غصہ آیا, نیزہ تولا, بیوی کو مارنے لگا. بیوی نے کہا ٹھہر کیوں مجھے مار رہا ہے؟ صحابی نے سرخ ہو کے فرمایا, چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا. صحابی نے فرمایا تو دروازے پہ کھڑی ہے مجھے غیرت آ گئی ہے. عورت کو تو گھر میں رہنا چاہیے, دروازے پہ کھڑے ہونے کا کیا مانا؟ میں نے تجھے دروازے پہ کھڑے ہوئے دیکھا, دروازے پہ کیوں کھڑی ہے؟ اس لیے نیزہ مار کے تجھے ہلاک کرنا چاہتا ہوں. گھر والی نے کہا ٹھہر مجھ سے وجہ تو پوچھنا, میں دروازے پہ کیوں کھڑی ہوں؟ میری پریشانی کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ حیا تو مجھے بھی بڑی آ رہی ہے, حیا والی بی بی ہو کر میں دروازے پہ کھڑی ہوں. صحابی نے کہا جلدی بتا وجہ کیا ہے؟ بی بی نے پریشان حالت انداز میں بیان کیا, گھر کے اندر بہت بڑا سانپ گھس گیا ہے, اس سانپ کے ڈر کی وجہ سے میں دروازے پہ کھڑی ہوں. اس نے کہا اچھا. بیوی نے کہا مجبوری مجھے دروازے پہ لے آئی ہے, اندر دیکھ سانپ بیٹھا ہے. صحابی نے نیزہ ہاتھ میں لیا, گھر میں پہنچا اور گھر میں جانے کے بعد نیزے کے ساتھ سانپ کو مار ڈالا. تب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی تسلی ہوئی. اور صحابی کو غیرت کیوں آئی کہ عورت کو گھر کے اندر ہونا چاہیے, دروازے پہ کیوں کھڑی ہے؟ کیونکہ قرآن کی پہلی بنیاد یہی ہے, عورت کو گھر میں رہنا چاہیے.
فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ اللہ. اور آگے قرآن کا بڑا پیارا انداز ہے. اللہ عورتیں گھروں میں رہیں، فرمایا نبی کی بیویوں گھروں میں رہو، دور جاہلیت والا ہار سنگار ظاہر نہیں کرنا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھروں میں رہ کر نماز قائم کرو. وَأَقِيمْنَ الزَّكَاةَ، گھروں میں رہ کر زکات ادا کیا کرو. وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی بھی فرما برداری کرو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کرو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اے میرے محبوب کی گھر والیوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، اللہ کا محبوب تمہیں قرآن سنا رہا ہے، میرا محبوب تمہیں حدیثیں سنا رہا ہے. گھر کے اندر رہ کر قرآن و حدیث یاد کر گے، اس پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے گھروں کے اندر تمہیں درجے عطا کرنا میں اللہ کا کام ہے. پہلی بنیاد کیا ہے کہ عورت کو گھر کے اندر رہنا چاہیے. ایک بات. نمبر 2، رب العالمین کا قرآن مالک کائنات فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے سورۃ النور کھلی ہوئی ہے، 18واں پارہ اور آیت نمبر 31. فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اب آپ کی توجہ، پہلا قانون، عورت کہاں رہے؟ گھر کے اندر. نمبر 2، اگر مجبوراً نکلنا بھی پڑ جائے، آپ احباب نے میرے الفاظ پر غور کیا، اگر مجبوراً نکلنا پڑ جائے، اگر عورت کو مجبوراً گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو فرمایا لا یبدین زینتہن، اپنا حسن و جمال ہار سنگار کسی کے آگے ظاہر نہیں کرنا. پہلا قانون، عورت گھر سے باہر نکلے نہیں، اگر مجبوری کی وجہ سے نکلنا بھی پڑ جائے، فرمایا لا یبدین زینتہن، اپنا ہار سنگار دوسروں کے آگے ظاہر نہیں کرنا، بلکہ پردے کے ساتھ عورت باہر قدم رکھے، بغیر پردے کے باہر قدم نہیں رکھنا. اللہ اللہ. اور رب العالمین کے قرآن کا حوالہ سنتے جائیے، یہ میرے سامنے 20واں پارہ کھلا ہوا ہے، اور سورت کا نام سورۃ القصص. اور رب العالمین فرماتے ہیں قال ما خطبکما، آیت نمبر 23 سورۃ القصص 20واں پارہ میرے سامنے. فرعون نے منصوبہ بنایا اپنے وزیروں کے ساتھ، حضرت کلیم کو قتل کر دیجئے. اللہ کریم منظر بیان فرماتے ہیں، فرمایا وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. رب العالمین کو اس مرد کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اللہ کریم نے اس کے دوڑنے کو قرآن میں بیان کر دیا. اور آ کے جوان کہنے لگا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. اے حضرت موسیٰ کلیم جلدی کر، یہاں سے نکل جا، فرعون کے درباری تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور میں تجھے اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں، میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں، میری مان یہاں سے نکل جا ورنہ قتل کر دیا جائے گا. حضرت موسیٰ کلیم نے یہ بات سنی، نکل پڑے. اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے برکس انداز میں، فخرج منہا خائفا یترقب، دل میں بڑے ڈر رہے تھے کہیں فرعون کے فوجی پیچھے نہ آ جائیں، فرعون کے سپاہی پیچھے نہ آ جائیں، مجھے پکڑ نہ لے. رب العالمین فرماتے ہیں یترقب، اور آس پاس دیکھتے بھی جا رہے تھے کہ پیچھے میرا تعاقب تو نہیں ہو رہا. اور زبان پہ جملہ کیا تھا؟ قال رب نجنی من القوم الظالمین.
اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما، اللہ مجھے ظالموں کے ہاتھ میں نہ جانے دینا۔ بس بھاگتے بھاگتے رخ ہو گیا مدین کی طرف، تفصیل نہیں اشارہ سنانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَا مَدْيَنَ، بھاگتے بھاگتے مدین کی بستی کی طرف منہ رکھ لیا۔ اللہ اللہ عرض کرتے ہیں عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے سیدھے راستے کی اللہ میری رہنمائی کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین کے کنویں پہ پہنچ گئے، بہت سارے چرواہے کھڑے اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں چرواہے۔ حضرت کریم نے منظر دیکھا، دو بیویاں کھڑی ہیں الگ تھلگ، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو عورتیں کھڑی ہیں لیکن الگ کھڑی ہیں۔ یوں نہیں کہ چرواہے پانی پلا رہے ہیں یہ بھی ساتھ گھس جائیں نا، پاکستانی ماحول تو نہیں تھا نا، جس فنکشن میں مرد نظر آ رہے ہیں عورتیں ساتھ گھسی ہوئی نظر آ رہی ہیں، حیا والی بیویاں الگ کھڑی ہیں۔ حضرت کلیم نے منظر دیکھا، حیران ہو گئے، چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ دو عورتیں الگ کھڑی ہیں، یہ کیوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں الگ کھڑی ہو، پانی کیوں نہیں پلاتی؟ دونوں بیبیاں کہنے لگی اے سوال کرنے والے سائل، قالتا لا نسقی حتی یصدر الریام، احباب میری دوسری بات ثابت ہو رہی ہے، پہلی بنیاد عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، ایک، اور نمبر دو اگر گھر سے باہر نکلنے کا موقع بھی بنے تو مجبوری کی وجہ سے عورت باہر قدم رکھے، مجبوری نہ ہو تو عورت کو باہر قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ دونوں بیویاں بول پڑی اے سوال کرنے والے اجنبی، جتنے تک باقی چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد واپس نہ چلے جائیں اس وقت تک ہم پانی کے کنویں کے قریب بھی نہیں جائیں گی، اپنے جانوروں کو پانی بھی نہیں پلائیں گی۔ ہمیں حیا آتا ہے جہاں مرد چرواہے موجود ہوں ہم ان کے اندر جا کر بکریوں کو پانی کیسے پلائیں؟ اے سوال کرنے والے اجنبی بندے، سوال یہ پیدا ہوتا تھا جس طرح وہ مرد بکریوں کو لے کے آئے ہیں، تمہارے گھر کا کوئی مرد آ جاتا وہ بکریوں کو پانی پلا جاتا۔ کہنے لگی ہم مجبوراً باہر آئی ہیں، مجبوری نہ ہوتی تو ہم نے قدم گھر سے باہر نہیں رکھنا تھا۔ دونوں بیویاں کہنے لگی وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا ابا جان بہت ضعیف ہے، وہ بکریوں کو ساتھ لے کے پانی پلانے کے قابل نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی والد صاحب کے بڑھاپے والی ہم عورتوں نے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا تھا۔ حضرت کریم نے فرمایا بکریاں میرے حوالے کرو۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، بکریوں کو ساتھ لیا، پہنچ گئے کنویں کے کنارے پر۔ چرواہوں نے دیکھا اکیلا بندہ آ رہا ہے بکریوں کو لے کر، اور ہم تو 10 بندے مل کر زور لگا کر ڈول کھینچتے ہیں، انہوں نے مذاق کرتے ہوئے راستہ دے دیا۔ حضرت کلیم کنویں کے کنارے پہ پہنچے، دیر بھی نہیں لگائی، ایک ڈول دوسرا تیسرا فٹوفٹ ساری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اللہ فرمانے ثم تولی الی الظل، بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ان کے حوالے کیا اور خود درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ درخت کے ساتھ ٹیک لگانے کے بعد حضرت کلیم کی زبان پہ جملہ آیا قال رب انی لما نزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار مہربانی فرما، مسافر ہوں، اجنبی ہوں، یہاں تو میرا واقع بندہ ہی کوئی نہیں جس کے پاس جا کر میری حیش پذیر ہو جاؤں، اللہ بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے، مہربانی کر میرے کھانے کا انتظام فرما۔ مالک کائنات کی تقدیر ہنس رہی تھی، میرے کلیم آپ تو کھانا مانگ رہے ہیں،
روٹی مانگ رہے ہیں، میں اللہ کریم روٹی بھی عطا کروں گا، روٹی پکانے والی کا بھی بندوبست کروں گا۔ انہوں نے روٹی مانگی، اللہ نے روٹی پکانے والی دینے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ اور رب العالمین فرماتے فجاءت احداہما، دونوں بیویوں میں سے ایک آ گئی۔ اللہ کس انداز میں آئی؟ اللہ فرماتے ہیں تمشی انستحیا، بڑے حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اور رب العالمین کو بی بی کا حیا کے ساتھ چلنا اتنا پسند آیا، مالک کائنات نے اس کے شرم و حیا کو قرآن بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے ہیں، صحابی پیغمبر قرآن کی آیت کا معنی بیان کر رہا ہے، بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَازَادَ ثَوْبَهَا اس جو بی بی نے چلتی ہوئی آئی، کس انداز میں چلتی ہوئی آئی؟ وَازَادَ ثَوْبَهَا، اس نے اپنے کپڑے کو ڈال دیا۔ اور رب العالمین کہاں ڈالا؟ اللہ اللہ، اس کا حیا کے ساتھ چلنے کا انداز اور تقاضا یہ ہے، آئی چلتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَازَادَ ثَوْبَهَا، اس نے اپنے کپڑے کو ڈال دیا اپنے منہ کے اوپر، آنکھوں کے اوپر، پیشانی کے اوپر، اور رخساروں کے اوپر، ٹھوڑی کے اوپر، اپنے وجود پہ اس نے بڑا کپڑا ڈال دیا تاکہ کسی غیر محرم بندے کی میرے اوپر نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ اللہ، اپنے وجود کو چھپاتی ہوئی وَازَادَ ثَوْبَهَا عَلَى جَسَدِهَا، جسم پہ کپڑا ڈال کے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانا۔ اور پھر آ کر حضرت کلیم کے پاس کہنے لگی اے اجنبی ان ابی یدعوک، میرا ابا تجھے بلا رہا ہے۔ یوں نہیں کہا میں بلانے آئی ہوں، اتنی احتیاط، ابا تجھے بلا رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ابا تو تجھے جانتا بھی نہیں ہے، ابے نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، پھر بلانے کا کیا مطلب؟ ہم جب جلدی جلدی واپس پہنچی، والد حیران ہو گیا کہ پہلے تو تم دیر سے آیا کرتی تھی، آج جلدی پانی پلانے کے بعد کیسے واپس آئی؟ ہم نے والد کے سامنے سارا حال بیان کیا، ایک اجنبی مسافر بندہ اور اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ہمیں والد صاحب نے بھیجا ہے، ابا تجھے بلا رہا ہے، لے یجزیہ کا اجر ما سکیت لنا، جو تو نے بکریوں کو پانی پلایا تجھے مزدوری دینا چاہتا ہے، مہربانی کرو ہمارے ساتھ تشریف لے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بی بی، دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ قائد ہمیشہ آگے چلتے ہیں، لیڈر ہمیشہ آگے چلتے ہیں، حق تو یہ بنتا تھا تو آگے چلتی، تو میری رہنما ہے، میں تو راستے کا واقف بھی نہیں ہوں۔ قائد و رہنما لیڈر آگے چلا کرتے ہیں، تو آگے چلتی میں پیچھے چلتا، لیکن نہ، اگر تو آگے چلی میں پیچھے چلا، ایسا نہ ہو میری نظر تیرے اوپر پڑے۔ کلیم نے فرمایا نہ بی بی، میں آگے چلوں گا تو میرے پیچھے چلنا تاکہ میری نظر تیرے اوپر نہ پڑ جائے، تو پیچھے چل دیا، مجھے راستہ بتا دیا۔ حضرت کلیم آگے آگے، بی بی پیچھے پیچھے، راستہ بتاتی گئی، حضرت کلیم چلتے گئے اور پہنچے ان عورتوں کے والد کے پاس، سارا حال بیان کیا، قصہ علیہ القصص قال نجوتا من القوم الظالمین، دونوں بیویوں کا والد بول پڑا اے اجنبی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرعون کے ڈر کی وجہ سے تو نکلا ہے، تیرے قتل کے مشورے ہو رہے تھے، سارا حال تو نے میرے سامنے بیان کیا، جس بستی میں میرا ڈیرا ہے یہاں فرعون کی بادشاہی نہیں چلتی، گھبرانے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب اس والد نے تسلی دی، عورتوں کا جو باپ تھا حضرت کلیم نے سارا حال بیان پہلے کر دیا، ایک ان میں سے بول پڑی جو حضرت کلیم کو ساتھ لے کے آئی تھی، کہنے لگی یا اب تستاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین۔
والد محترم، اور یہ جو بندہ نظر آ رہا ہے اس میں دو کمال مجھے نظر آئے ہیں، ایک اس میں طاقت بھی ہے، دوسری اس میں امانت بھی ہے۔ طاقت کا اندازہ لگایا تھا ڈول کھینچنے سے کہ جو ڈول 10 بندے مل کے کھینچا کرتے تھے حضرت کلیم نے اکیلے کھینچا، اور امانت کا پتہ لگایا کہ حضرت موسیٰ آگے چلے اسے پیچھے چلایا۔ حضرت بول پڑے ان کے والد صاحب تھے، اے جوان بیٹی تو یہ مشورہ دے رہی ہے اسے مزدور رکھ لے، اگر تیرا ارادہ ہو میں اسی بچی کا تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دو میں سے ایک بیٹی کا بہتر یہی ہے جو مشورہ دے رہے اسی کا کر دوں، تو راضی ہے۔ حضرت کلیم نے کہا مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا 8 سال تک بکریاں چرا، میں اشارہ کر رہا ہوں تفصیل نہیں تاکہ میرا اصل موضوع رہ نہ جائے۔ 8 سال تک بکریاں چرا اور جو تیری مزدوری بنے وہ حق مہر میں دے دینا، شادی کر دوں گا اس کی۔ ٹھیک ہے 10 سال بکریاں چرا تیری مہربانی، جو مزدوری بنے حق مہر میں دے دینا۔ نکاح کے لیے حق مہر بھی ضروری ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں شادی کے بعد گھر والی کو کہا جی حق مہر مجھے معاف کر دے، وہ بھی بادل نخواستہ کہتی ہے میں نے معاف کیا۔ اگر عورت بادل نخواستہ حق مہر معاف کر دے تو معاف نہیں ہوتا۔ حق مہر معاف کرانے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی حق مہر بنتا ہے 10,000 20,000 انسان عورت کے ہاتھ پر رکھ دے، یہ تیرا حق مہر ہے۔ اس نے وصول کر لیا، ایک دن بعد، ہفتے بعد، سال بعد وہ کہتی ہے تیرے کول کے پیسے گھرنے، ہاں تیرے ہوں ہوں تو میں سرکی لائیے تیرے کول ساڈے کو پیسہ والا لین دین یہ گھن تیرے ہوئے نا آپ استعمال چکر تے خامد گھن گھن ہوں اس واسطے حلال، ورنہ پہلے کہہ دی جی تم معاف کرتی ہے جی جی ٹھیک ہے جی، بس پیسے معاف نہیں ہوتا، خامد کے ذمہ رہتا ہے حق مہر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاں کر دی، رشتہ ہو گیا۔ جب مصر سے آئے تھے قتل کا ارادہ اور منصوبہ سن کر حضرت موسیٰ کلیم اکیلے تھے، 10 سال کے بعد واپس جا رہے ہیں، اکیلے نہیں بیوی بھی ساتھ جا رہی ہے۔ قرآن پاک نے پہلا قانون بیان کیا پردے کے بارے میں۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے پردہ، پردے کا پہلا قانون فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کو چاہیے گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھے۔ نمبر 2، اگر گھر سے باہر قدم رکھنا بھی پڑ جائے کسی کی خوشی میں شریک ہونا ہے، کسی کے غم میں شریک ہونا ہے، مجبوری بن گئی۔ اللہ کریم کے قرآن نے مسئلہ سمجھایا، بغیر مجبوری کے عورت کو گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اول نمبر گھر میں عورت رہے، نمبر 2 گھر سے باہر نکلے بھی مجبوری کے ساتھ نکلے۔ رب العالمین کے قرآن کا حوالہ سنا دیا، اللہ اللہ، اور قرآن کا انداز سنیے، مالک کائنات فرماتے اللہ اللہ۔ ام خلاد کی بات سنیے، حدیث پاک میں آیا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کی خدمت میں آئی، بوڑھی عورت، چہرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے، وجود بھی پردے سے چھپا ہوا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا جہاد میں، اپنے بیٹے کے بارے میں حال پوچھنے آئی ہوں۔ احباب کی توجہ چاہتا ہوں چند منٹ۔ شاید میں نے گزشتہ 12 سالوں میں یہ بات بیان نہ کی ہو خطبہ جمعہ میں۔ شہید بیٹے کا حال پوچھنے کے لیے آئی ہوں، لیکن پردہ مکمل کیا ہوا ہے، چہرہ بھی ڈھانپا ہوا، وجود بھی اس نے ڈھانپا ہوا۔ جوان اولاد کا صدمہ کوئی معمولی ہوتا ہے؟ یہ تو ان سے پوچھو جن بوڑھوں کی جوان اولاد دنیا میں رخصت ہو جائے آنکھوں کے سامنے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام بول پڑے، ابھی آمنہ کے لال نے جواب بھی نہیں دیا، تیرے شہید بیٹے کا کیا بنا شہادت کے بعد؟ صحابہ بول پڑے، مائی ام خلاد کا حال دیکھو، اس کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو پردے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ کئی بار اسیں ان اکھیاں نال یہ نظارہ ڈٹھا ہے، چھوٹی عمر بچپن کوئی فوجگی ہو گیا تھا بندہ، بچے جو ہاسے ونج دیا سے، عورتوں کو فوجگی کے وقت پردے کا ہوش ہی نہیں رہتا۔
صحابہ حیران ہو کے کہنے لگے جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا اور ام خلاد کو پردے کی پڑی ہوئی ہے، اس وقت پردہ نہ بھی کرتی تو معذور تھی، آخر جوان بیٹے کا صدمہ ہے، والد کو بھی صدمہ ہوتا ہے جوان اولاد کا، لیکن والدہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ام خلاد نے تاریخی جواب دیا، آج تک حدیث کے صفحات پر ام خلاد کا جواب نقش ہے، اب آپ دل کی تختیوں پہ جملہ لکھنا ام خلاد کا۔ ام خلاد نے گرج کے کہا آمنہ کے لال کے صحابیوں میرا بیٹا رخصت ہو گیا لیکن شرم و حیا تو رخصت نہیں ہوا، پتر چلا گیا حیا تو نہیں گیا۔ بیٹا دنیا سے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے میں شرم و حیا کو بھی چھوڑ دوں، میں نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، یہ تو میرے اندر دل کے حیا کا تقاضا ہے، شرم کا تقاضا ہے۔ بیٹے کو قربان کرنا منظور ہے لیکن شرم و حیا چھوڑنا منظور نہیں۔ من اہل النار، دو جماعتیں خاص طور پر جہنم میں جائیں گی، اور میں آمنہ کے لال نے ایسے جہنمی نہیں دیکھے۔ اللہ کے محبوب کون سی دو جماعتیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پہ وہ ظالم جہنمی ہوں گے کہ جن کے پاس کوڑے ہوں گے، جس طرح گائے کی دم ہوتی ہے، گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں پہ ظلم کریں گے اور لوگ بیچارے مجبور ہو کر ان کا ظلم برداشت کریں گے۔ ظلم کرنے والی جماعت یہ بھی جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری جماعت کون سی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاسیات عاریات ممیلات، وفی روایت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ ظلم کرنے والے بھی جہنمی۔ اور نمبر 2 آپ نے فرمایا وہ عورتیں جہنمی ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، پہننے کے باوجود ننگی نظر آئے۔ فرمایا کاسیات، اتنے باریک کپڑے پہنے گی کہ باریک کپڑوں سے عورت کا وجود نظر آئے گا، جو عورت باریک کپڑے پہنے وجود نظر آئے ایسی عورت بھی جہنمی ہے۔ مسئلے کوڑے تو نہیں تھی کرنے تو ہی نا۔ اور حدیث پاک سنیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت خوشبو لگائے فمرت بالمجلس فہی زانیۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خوشبو لگانے کے بعد عورت گھر سے باہر قدم رکھے اور مرد بیٹھے ہوں، مردوں کے قریب سے گزرے، خوشبو لگائی ہوئی عورت گزر رہی ہے اور اگر عورت کی خوشبو مردوں کے ناک میں پہنچ گئی، آمنہ کے لال فرماتے ہیں فہی زانیۃ، ایسی عورت بدکار ہے۔ اب زانیۃ کا لفظی معنی کرتے ہوئے مجھے تو حیا آتا ہے۔ اور حدیث پاک سنیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر خاوند کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر قدم رکھے جب تک واپس نہ آ جائے اس عورت پہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پہلا عورتوں کے لیے قانون فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے۔ دوسرا قانون وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اگر عورت گھر سے باہر آنا بھی چاہے مجبوری ہو تو تب باہر قدم رکھے، بغیر مجبوری کے عورت کو گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ جس طرح دو بیویاں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے مجبوری کی وجہ سے باہر آئی تھی۔ تیسرا قانون سنیے، یہ سورت کا نام سورۃ النور، 18واں پارہ میرے سامنے اور آیت نمبر 31 فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اللہ اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومن بیویوں کو کہہ دیجئے اگر گھر سے باہر نکلے بھی صحیح مجبوری کی وجہ سے تو اپنی نظر کو نیچا رکھیں،
اللہ صرف عورتوں کے لیے حکم ہے؟ فرمایا نا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ آیت نمبر 30 سورۃ النور 18-12۔ مومن مردوں کے لیے بھی یہی آرڈر ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں، اور عورتوں کی بھی یہی حکم ہے اگر گھر سے باہر مجبوری کی وجہ سے نکلنا پڑے تو عورت کی نظر نیچے ہونی چاہیے۔ برقع کر کے عورت جا رہی ہے راستے میں، اب اپنے برقعے کے سوراخوں میں سے مردوں کو دیکھ رہی ہے۔ جس طرح مرد کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے غیر محرم مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ ایک حدیث پاک سنانا چاہتا کل ہی نے تھوڑی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لک الاولی ولیست لک الاخرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم نے فرمایا اے انسانوں، اگر اتفاقی طور پر بغیر ارادے کے پہلی تمہاری نظر پڑ گئی کسی عورت پر اور عورت کی نظر پڑ گئی کسی مرد کے اوپر، غیر محرم عورت نے مرد کو دیکھ لیا یا مرد نے غیر محرم عورت کو دیکھ لیا، پہلی نظر معاف ہے، لیکن اگر دوبارہ عورت نے غیر محرم مرد کو دیکھا یا مرد نے غیر محرم عورت کو دیکھا، لیست لک الاخرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم فرماتے ہیں پہلی اتفاقی نظر معاف ہے، لیکن دوسری مرتبہ اگر دیکھا عورت نے غیر محرم مرد کو دیکھا، مرد نے غیر محرم عورت کو جان بوجھ کر دوسری دفعہ دیکھا تو جہنم کے اندر سیسا پگھلا کر اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ اور حدیث سناؤ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس علی الطریقات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ راستے پر مت بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے محبوب راستے میں تو بیٹھنا پڑ جاتا ہے، کاروبار کرنا ہوا، دکانداری کرنی ہوئی، تجارت کرنی ہوئی، راستے میں آنا جانا ہوا، کوئی مجبوری کی وجہ سے بندہ بیٹھ بھی گیا کسی ساتھی کے پاس، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر مت بیٹھا کرو، چوکوں پہ مت بیٹھا کرو، اگر بیٹھنا پڑ بھی جائے تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ اب آپ بھی توجہ ہے، رستے دا کہڑا حق ہے؟ ٹول پلازا دے یہ رستے دا حق ہے۔ کوئی ایک درد دل ہوئے تو بندہ بیان کرے۔ ساری حکومت نے سمجھا کہ رستے دا حق ہے، سواریوں تو پیسے گنو، جہاں کوئی گڈی والا سفر کرے ٹول پلازا لا دے، یہ رستے دا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے کہا گئی ہے غض البصر، راستے پر بیٹھنا پڑ جائے تو نظر نیچے رکھا کرو۔ نمبر 2 راستے کہا گئی ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کیا کرو، یہ راستے کا حق ہے۔ الامر بالمعروف، اگر راستے میں کوئی آتا جاتا بندہ نظر آئے اس کو نیکی کا حکم دیا کرو۔ والنہی عن المنکر، راستے کا حق یہ ہے اگر کوئی گناہ تمہیں نظر آ رہا ہو گناہ کرنے والے کو گناہ سے روکا کرو، یہ راستے کا حق ہے۔ ہاں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ پہلا قرآن نے قانون بیان کیا عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے تاکہ برائی کی نوبت نہ آئے۔ دوسرا قرآن نے قانون بیان کیا عورت اگر باہر بھی نکلے مجبوری کی وجہ سے باہر نکلے۔ تیسرا قرآن نے قانون بیان کیا اگر برائی کا خاتمہ چاہتے ہو مردوں کی نظر بھی نیچی ہو، عورتوں کی نظر بھی نیچی ہو۔ جب ایک دوسرے کو دیکھیں گی نہیں برائی تک نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اور بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی عصا کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوا آ رہا ہے آمنہ کے لال کی خدمت کے اندر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی ام سلمہ اے بی بی میمونہ احتجبا منہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں پردہ کر لو. پردہ اللہ کے محبوب کیوں؟ فرمایا ابن ام مکتوم آ رہا ہے. حضرت یہ تو نابینا ہے. دونوں بیویوں نے عرض کیا ہمیں دیکھ نہیں سکتا نابینا ہے اس سے پردہ کرنے کا کیا مانا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تنظران ٹھیک ہے وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ نے تمہیں دیکھنے سے تو محروم نہیں کیا ہوا. اگر وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا تم تو دیکھ سکتی ہو. جس طرح مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھے عورت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ غیر محرم مرد پہ نظر نہیں پڑنی چاہیے. دونوں بیویوں نے پردہ کر لیا. ہوں تو حالات ہی کو نہیں رہے بندہ کہڑے کہڑے مسئلے بیان کرے. اللہ اللہ. چوتھا قانون سنیے قرآن کا آیت کا نمبر 31 سورۃ النور 18واں پارہ. اللہ فرماتے ہیں الا ما ظہر منہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُولَتِهِنَّ إِلَىٰ آخِرِهِ. چوتھا قرآن نے قانون یہ بیان کیا نمبر 1 عورت کو گھر میں رہنا چاہیے. نمبر 2 گھر سے باہر نکلے تو مجبوری کے ساتھ نکلنا چاہیے ورنہ نہیں. تیسرا قانون مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر قدم رکھے نظر نیچی ہونی چاہیے مردوں کی بھی عورتوں کو بھی. اور چوتھا قانون قرآن نے یہ بیان کیا کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے پاؤں کا پردہ نہیں ہے. مطلب سمجھائے سارا واسطے اللہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے جی ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے جی دونوں پاؤں کا پردہ نہیں ہے. پر کس کے لیے پردہ نہیں ہے؟ فرمایا باقی سارے وجود کا پردہ ہے لیکن ان 3 اعضاء کا پردہ نہیں ہے. لیکن چہرہ کس کے آگے ظاہر کرے گی اپنے ہاتھ کس کے آگے ظاہر کرے گی اپنے پاؤں کس کے آگے ظاہر کرے گی؟ اللہ کریم یہ تو بتانا فرمایا الا لبولتہن خامد کے سامنے چہرے کا پردہ نہیں ہے خامد کے سامنے ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے خامد کے سامنے پاؤں کا پردہ نہیں ہے. اور باقیوں کے سامنے چہرے کا بھی پردہ ہاتھوں کا بھی پردہ قدموں کا بھی پردہ خامد کے علاوہ باقیوں کے لیے پردہ ہے. اللہ صرف خامد یا اور کوئی بھی فرمایا ہاں او آبائہن عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ والد کے سامنے بھی چہرے کا پردہ نہیں والد کے آگے ہاتھوں کا پردہ نہیں والد کے آگے قدموں کا پردہ نہیں ہے. باقی وجود کا پردہ والد کے سامنے بھی کرنا ہے. اللہ کریم اور کچھ فرمایا او آبائے بولتہن اگر عورت کا سسر ہو اس کے آگے بھی چہرہ کھولنے کی اجازت ہے ہاتھ اور پاؤں کھولنے کی اجازت ہے. اللہ کریم اور کچھ فرمایا او ابنائہن اپنے بیٹے کے آگے یہ 3 اعضاء کھولنے کی اجازت ہے. او ابنائے بولتہن یا خامد کا کوئی بیٹا ہو دوسری بیوی سے اس کے آگے بھی یہ 3 اعضاء کھولنے کی اجازت ہے. او اخوانہن یا عورت کا کوئی بھائی ہے اس سے چہرے کا پردہ نہیں ہے ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے قدموں کا پردہ نہیں ہے. او بنی خوانہن او بنی خواتہن یا عورت کا کوئی بھانجا ہے عورت کا کوئی بھتیجا ہے اس کے آگے چہرہ بھی ہاتھ بھی قدم بھی کھول سکتی ہے. او نسائہن یا پاک دامن عورتیں ہوں عورتوں کے آگے بھی چہرہ ظاہر کر سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے عورت شریف ہونی چاہیے. پاک عورت کو چاہیے پاک دامن بیوی کو چاہیے اس عورت سے بھی پردہ کرے. باقی وجود تو اپنی جگہ رہا بدماش عورت سے چہرے کو بھی چھپائے بدماش عورت سے ہاتھوں کو بھی چھپائے بدماش عورت سے پاک دامن بیوی کو چاہیے قدموں کو بھی چھپائے. اللہ کریم اور کچھ
فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا جو اپنی لونڈیاں ہیں دشمن کے ساتھ جہاد ہوا اور ان کی عورتیں قید میں آ گئی، مسلمانوں میں تقسیم کی گئی ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا گھر میں کام کاج کرنے والا نوکر ہے، اس سے بھی چہرے کا پردہ نہیں، ہاتھوں کا پردہ نہیں، قدموں کا پردہ نہیں. پر مرد کون سا؟ اب آپ توجہ، کون سے نوکر سے چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ غیر اولی الارباء، غیر اولی الارباء من الرجال. کون سا مرد؟ نوکر گھر میں کام کرنے والا جو بہت زیادہ بوڑھا ہے، جس کے دل کے اندر بڑھاپے کی وجہ سے خواہش باقی نہیں رہی. میں نے بڑے محتاط لفظ بولے ہیں، آپ نے غور کیا؟ سمجھ گئے ہو نا؟ یا کوئی بندہ دیوانہ ہے، عقل ٹھکانے نہیں رہی، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اب اس کو ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اس سے بھی عورت چہرہ نہ چھپائے تو خیر ہے، ہاتھ نہ چھپائے تو خیر ہے، دیوانے بندے کے سامنے پاؤں نہ چھپائے تو خیر ہے. اور کچھ فرمایا اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن بچوں کو عورتوں کے راز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. جو بچہ ہوشیار نہیں ہے، معصوم ہے، اس سے عورت چہرہ نہ چھپائے تو خیر ہے، ہاتھ نہ چھپائے، باقی وجود نہ خیال کرنا. میں ساتھ بار بار یہ تین باتیں عرض کرتا آ رہا ہوں، چہرہ، قدم اور ہاتھ، باقی سارے وجود کا تو پردہ ہے. چھوٹے بچے کے سامنے چہرہ ظاہر کرے تو خیر ہے. کون سا بچہ جو ہوشیار نہیں ہے، جس کو عورتوں کے رازوں کا پتہ نہیں ہے؟ ان تمام رشتوں کے علاوہ عورت کا تمام مردوں سے پردہ ہے. یہ الگ بات ہے. اپنے خامد کے بارے میں فرمایا انتم لباس لہن ہن لباس لکم. اے مردو، خامدو، شوہرو، عورت تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو. اور اس کے علاوہ، خامد کے علاوہ باقی جتنے رشتے میں اللہ کریم نے ذکر کیے، والد ہو، عورت کا بھائی ہو، بھتیجا ہو، عورت کا بھانجا ہو، یا کوئی عورت ہو، یا میں نے عرض کیا کوئی نوکر ہے، دیوانہ ہے، مسلوب العقل ہے، یا چھوٹا بچہ ہے، اس کے آگے بھی صرف ہاتھ، پاؤں اور چہرہ ظاہر کرنے کی اجازت ہے، باقی سارے وجود کا پردہ ہے. تدحالی کو نہیں ریا. اللہ کریم عورت چلے کیسے؟ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر عورت باہر جا رہی ہے مجبوری کی وجہ سے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا، کسی حکیم کے پاس جانا پڑ گیا، مجبوری بن گئی ہے، مجبوری کی وجہ سے عورت ہاتھ ظاہر کر سکتی ہے، مجبوری کی وجہ سے غیر محرم کے سامنے چہرہ ظاہر کر سکتی ہے، مجبوری کی وجہ سے قدم ظاہر کر سکتی، مجبوری انتہائی شدید. اور اگر علاج کے لیے کوئی عورت میسر ہے تو عورت کو چاہیے کہ عورت کے ہاں علاج کرائے، مرد کے پاس علاج کرانا عورت کے لیے پھر حرام ہے. اور اگر انتہائی شدید مجبوری ہے، کوئی عورت علاج کرنے والی موجود نہیں ہے، تب عورت کے لیے گنجائش ہے کہ کسی مرد علاج کرنے والے کے سامنے چہرہ ظاہر کر سکتی ہے، ہاتھ اور پاؤں ظاہر کر سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور اگر گھر سے باہر قدم رکھے مجبوری کی وجہ سے، فرمایا اتنا آہستہ قدم رکھنا، لا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اتنا آہستہ آہستہ قدم رکھنا کہ اگر پاؤں میں زیور پہنا ہوا ہے تو پاؤں کے زیور کی آواز غیر محرم مرد کے کان میں نہیں جانی چاہیے، تاکہ اس کو یہ تو پتہ نہ چلے پاؤں میں زیور پہن کر عورت جا رہی ہے. اچھا اتنی احتیاط، قدم بھی زور سے نہ رکھے تاکہ اس کے پاؤں کے زیور کی آواز غیر محرم مرد کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے. ایک دامنا دی آواز بنی ڈبے کی اما ہے. لا یضربن بارجلہن، 4 قانون عرض کر دیے. پہلا قانون عورت گھر سے باہر قدم نہ رکھے. دوسرا قانون قدم باہر رکھنا پڑ جائے تو مجبوری کے ساتھ اجازت ہے. اور نمبر 3 قانون یہ بیان کیا کہ نظر نیچی ہونی چاہیے. اور نمبر 4 قانون کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے خامد کے علاوہ
باقی جتنے بھی ہیں محرم رشتہ دار چہرہ ظاہر کرے اس کی مرضی، پاؤں ظاہر ہو جائے تو خیر، ہاتھ ظاہر ہو جائے تو خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خفا ہونے لگے۔ حضرت امی عائشہ کا بھتیجا عبداللہ ابن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ کے سامنے آیا۔ عورت بھتیجے نال نکاح کر سکتی ہے؟ مار کر نہا کرے مسئلہ میں دسی بیٹھا کہ بھتیجے کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یہ اس کے لیے محرم ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، پاؤں کا پردہ نہیں، باقی سارے وجود کا پردہ ہے محرم سے۔ بھتیجا سامنے آ گیا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کے سامنے آ گئی۔ امام الانبیاء خفا ہونے لگے، سامنے کیوں آ گئی ہے؟ اللہ کے محبوب میرا بھتیجا ہے، میرا نکاح کرنا اس کے ساتھ حرام ہے، یہ تو میرے لیے محرم ہے، اس کے سامنے آنا تو جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت بالغہ ہو جائے تو بالغہ ہونے کے بعد عورت کے لیے ہاتھوں کی یہ جگہ، آپ نے گھٹنوں تک اشارہ کیا، ہاتھوں کی یہ جگہ، ہتھیلیاں یا پاؤں ٹخنوں سے نیچے یہ جگہ یا چہرہ یہ ظاہر کر سکتی ہے، لیکن صدیقہ کائنات ٹھیک ہے تیرا بھتیجا ہے عبداللہ، تیرے لیے اس کے سامنے آنا جائز ہے، لیکن محرم کے سامنے بھی اس وقت آنا چاہیے جب کوئی مجبوری ہو، اگر مجبوری نہ ہو تو محرم کے سامنے بھی آنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ، اتنی احتیاط، محرم کے آگے احتیاط ہو رہی ہے، غیر محرم کا کیا حال ہوگا؟ 4 رشتے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں عورت کے لیے۔ نمبر 1 چچا زاد، نمبر 2 پھوپھی زاد، نمبر 3 خالہ زاد، نمبر 4 ماموں زاد۔ 4 رشتے بہت خطرناک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دیور سے بھی پردہ ہے، یہ دیر کو نہیں پردہ کرنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد الموت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ کے لال نے فرمایا عورت کے لیے اس کا دیور موت ہے، موت ہے، فرمایا ہاں دیر موت ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح تم لوگ موت سے ڈرتے ہو اسی طرح عورت کو اپنے دیور سے ڈرنا چاہیے۔ اب آپ سنتے پہ ہو قانون قرآن دے بیان کر چھوڑیں، اور عرض یہ کرنا چاہتا تھا اگر قرآن پاک کے ان احکام پر عمل کیا جائے معاشرے کے اندر امن پیدا ہو سکتا ہے۔ آخری میرے چند جملے سنیے، میں قرآن کا ایک حوالہ آپ کو سناؤں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ آیت نمبر 27 سورۃ النور 18واں 12۔ ایمانداروں خبردار خبردار، دوسرے کے گھروں میں نہ جایا کرو جتنے تک تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ کیا کرو؟ اللہ اللہ، اتنی احتیاط۔ فرمایا حتی تستأنسوا، جتنے تک تمہیں اجازت نہ ملے رشتہ داروں کے گھر میں بھی قدم نہیں رکھنا۔ نمبر 2 وتسلموا علی اہلہا، اور جب گھروں میں جانے لگو سلام بھی کر لیا کرو۔ ہماری شریعت کا مسئلہ یہی ہے، دوسرے تو دوسرے رہے، بندہ جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو زور سے کہے السلام علیکم۔ پتہ نہیں گھر والے کون سے حالت میں ہیں، محتاط لفظ بول رہا ہوں توجہ رکھیے گا، چلو انج نہیں بندہ کھنگورا چماڑے تاکہ پتہ چل جائے گھر والوں کو خامد آ رہا ہے، تدہالی کو نہیں ریا۔ اور فرمایا اور قانون سنو ایمان والو، رب العالمین کی لا ریب کتاب، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور اگر گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے تو گھر میں قدم نہیں رکھنا۔